السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ایک سیریز چلی، سیرت حلبیہ سیریز، بیچ میں روکی گئی، پھر اسی کا آغاز ہوتا ہے۔ بیچ میں ایک ضمنی موضوع آیا، ماں عائشہ صدیقہ کی شان و عظمت اور بچپن کی شادی، پھر عرس رضا کی مناسبت سے یہ موضوع آیا امام احمد رضا خان پاسبانی عظمت صحابہ و اہل بیت۔ ابھی اپنے سامنے جو موضوع ہے سیرت حلبیہ سیریز کا، میلاد مصطفیٰ کی برکت سے مناسبت سے سیرت حلبیہ اور میلاد مصطفیٰ، بس اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آئیے اس سے پہلے جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک مہم غلاموں کی طرف سے چلتی ہے، آقا علیہ السلام کے اظہار محبت رسول، اس کی ایک کڑی پورا سال ہر جمعہ کو آقا علیہ السلام پر اجتماعی طور پہ اپنی مسجد میں درود کا پڑھنا ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ نے جو ابھی منہ میٹھا کیا، یہ خالی میلاد مصطفیٰ کی آمد کی برکت سے سنیوں کا منہ میٹھا کرایا گیا ہے، منہ میٹھا کرا دیا گیا کہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے وجود کو ماشاءاللہ تبرک یعنی لڈو بنایا ہے۔ لوگ دوسری نیت سے بولتے ہیں، لیکن ہم یہ بولتے ہیں لڈو تبرک ہوتا ہے۔ ہر آدمی چاہے ادھر کا ہو چاہے ادھر کا ہو، اپنے کارخانے اور گھر کی اوپننگ میں لڈو ہی لے کر کے آتا ہے، مطلب بغیر سنیت کے کام چلتا ہی نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے بزرگوں کا کیا نظریہ رہا، اپنا اپنا منانے کا انداز رہا۔ بزرگوں کا عام طور سے جو نظریہ رہا، طریقہ رہا، وہ یہ کہ لوگوں کو جمع کرتے حضور کی ولادت کا تذکرہ کیا کرتے کہ آقا علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اور زمین والوں پر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے۔ بہت ساری باتیں، خوارق عادات جن کو ارحاسات بھی کہا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کا جو ظہور ہوا اس کا ذکر کرتے، اسی کو بولتے مولود شریف۔ اور کبھی کبھی نظم کی شکل میں جس کو نعت مبارک کہتے ہیں، نعت پاک کہتے ہیں، بزرگان دین کبھی اس کو پڑھ دیتے، جس کی ترجمانی میرا بریلوی کا تاجدار یوں کہتا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے مصطفیٰ پیدا ہوئے تو فارس کے ایوان میں جو محل تھا، محل میں جو ہے کنگورے لگے ہوئے تھے، وہ زلزلہ طاری ہوا، کنگورے گر گئے۔ ویسے ہی لوگوں کو ٹینشن ہوا، نجد سے فتنہ اٹھا، جس نے میلاد پہ فتویٰ لگایا تو میرے رضا نے کہا سنو، جیسے فارس میں زلزلہ آیا تھا ویسے ہی مدینے کا فیضان بریلی سے جب بولے گا تو وہاں نجد میں بھی زلزلے آئیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، اسی کے بارے میں علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہا، مولانا احمد رضا میں تو میلاد پاک کو سنت مستحبہ کہتا ہوں۔ کیوں کہتا ہوں؟ کہا جب صحابہ کسی نئے علاقے میں جاتے تو کہتے کہ نئے لوگ آئے ہیں تو پوچھتے کہ کیسے تم ہو، کیا معاملہ ہے، تو بتاتے صحابہ کہ مجھے ایک اللہ کے نبی مکے میں پیدا ہوئے اور جب وہ آئے تو ان کی یہ خوبیاں یہ خوبیاں یہ خوبیاں، اور انہوں نے ہم کو ایک اللہ کی دعوت دی، ہم ایمان لائے۔ تو کہا صحابہ مصطفیٰ کی ولادت کا چرچا کرتے، اسی کو تو میلاد پاک کہا جاتا ہے۔ مطلب حضور کے میلاد یعنی ولادت کا چرچا کرنا، اس کو میلاد کہا جاتا ہے نا۔
کچھ لوگوں نے الگ الگ بھی کتابیں لکھی ہیں، حالانکہ انہی کے گروپ سے ہیں، وہ بھی میلاد منا رہے ہیں۔ آئیے اب علامہ حلبی کی بارگاہ میں چلے، اس سے پہلے ایک بار جھوم کر درود پاک سنا دے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ امام حلبی کہتے ہیں سیرت حلبیہ پہلے حصے میں، لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقع على الارض مقبوضة اصابع يده يشير بالسبابة كالمسبح بها۔ علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے زمین پر آئے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو باندھ رکھا تھا اور سبابہ سے اشارہ کر رہے تھے۔ بولو، اس انگلی کو مسبحہ بھی کہا جاتا ہے، سبابہ بھی کہا جاتا ہے۔ سبابہ اس لیے کہ لوگ جب لڑائی کرتے ہیں تو اس کے اشارے سے گالیاں دیتے ہیں، اس لیے اس کو سبابہ کہا جاتا ہے۔ ہم ایمان والے جب نماز پڑھتے ہیں تحیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اس لیے اس کو مسبحہ بھی کہا جاتا ہے۔ فرماتے جب پیدا ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو باندھ رکھا تھا، پکڑ رکھا تھا اور سبابہ سے اشارہ کر رہے تھے، کل مسبح بہا، گویا کہ آپ اس انگلی سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بول رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بول رہے تھے اس انگلی سے۔ یہ لکھا آپ نے۔ پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ پھر آگے کہتے ہیں وفی روایت، ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کی والدہ فرماتے لما خرجا من بطنی نظرت الیہ فاذا هو ساجد قد رفع اصبعیہ کالمتضرع المبتہل۔ آقا علیہ السلام کی والدہ آمنہ، جن کی عظمت پر ہماری جانیں قربان، لوگ ان کے ایمان کے بارے میں پریشان، امام حلبی کہتے ہیں ہم تو ایمان والا مانتے ہیں، پورا بیان ہو چکا ہے۔ جو امام حلبی کہتے ہیں ہم سنی تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں جی۔ ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میرے شہزادے میرے بطن سے، شکم سے باہر تشریف لائے، نظر تو الیہ، میں نے دیکھا، فَإِذًا هُوَ سَاجِدٌ، تو وہ سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اپنی انگلی کو اٹھا رکھا ہے، ایسے گویا کہ رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ امام احمد رضا نے جب اس روایت پر نظر ڈالی تو جھوم کر ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں اور کہتے پہلے سجدے پر روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ امام حلبی کہہ رہے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، انہوں نے روایت نقل کی کہ ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور پیدا ہوئے تو سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں جی۔ اچھا، اس زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں بتوں کی پوجا ہوتی ہے۔ اب اگر توحید پرست نہیں ہوتی حضرت آمنہ، اگر توحید پرست نہیں ہوتی، مشرکہ کافرہ ہوتی، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، اگر مشرکہ کافرہ ہوتی تو اس کو بیان نہیں کرتی، کیوں؟ کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف، ان کے عقیدے کے خلاف، تو اپنے عقیدے کو بتاتی، یہ دوڑے نہیں بتاتی، لیکن انہوں نے بتا دیا میرا شہزادہ سجدہ کر رہا تھا، دیوانوں کو بتا دیا، دیوانوں سنو، جب میرا بیٹا سجدہ کر رہا میں نے روایت کر دیا تو میں نے اپنا نظریہ بھی دے دیا، جیسے میرا بیٹا پیدا ہوتا ہی اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم مصطفیٰ کے گھر والے بھی توحید پرست ہیں۔ اگر ان کے عقیدے کے خلاف ہوتا تو کبھی نہیں بیان کرتی، قطعاً بیان نہیں کرتی۔ ان کا بیان کرنا بتا رہا ہے کہ وہ ان میں سے نہیں ہے، الحمدللہ وہ ایمان والی ہے اور مصطفیٰ کی والدہ ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا، آگے چند سطروں کے بعد پھر امام حلبی لکھتے ہیں، ٹوٹل امام حلبی کے حوالے سے بات چلے گی نا، چونکہ سیرت حلبیہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ربیع الاول میں اس پہ کوئی مضمون چھپ جائے۔ آگے لکھتے ہیں وَرَأَيْتُ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ انہو صلی اللہ، درود پورا لکھا ہے، درود پر سواد نہیں ہے خالی، انہو صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کچھ لوگ آئے، ایک لڑکا آیا میرے سامنے، اس نے کہا
راہ لکھ سکتے ہیں، سوال لکھ سکتے ہیں درود کا. ہم نے کہا کہ تمہارا نام کیا؟ بولے شہزاد. ہم نے کہا شاہ. شاہ. بولے کیا ہوا؟ ہم نے کہا بھائی جب تم کو درود میں سواد لکھ کے پورا درود کا سواد لینا چاہتے ہو، سواد لکھ کر کے پورا درود کا سواد لینا چاہتے ہو، تو میں شاہ بول کر کے شہزاد کا معاملہ بتانا چاہتا ہوں. سمجھ میں آئے گی نہیں؟ اچھا ساری قلم کی سیاہی درودی میں ختم ہوتی ہے، پورا درود نہیں آتا. جی تو کہتے ہیں کہ رأیت فی کلام بعضهم انہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مفسرین محدثین تاریخ دانوں کے کلام میں دیکھا کیا کہ ولد واضعا احدی یدیہ علی عینیہ والاخری علی سوآتہ تیہ. فرماتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آقا علیہ السلام نے ایسے رکھا کہ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا ہے، دونوں آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، اور ایک ہاتھ مصطفیٰ نے اپنے سطر خلیص پہ رکھا ہے. بولو نا یار، سطر خلیص میں رکھا ہے آقا علیہ السلام نے، مطلب پردے کا اہتمام. اور خود ایک موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے ایسا پیدا فرمایا، ایسا پردہ فرمایا کہ میرے سطر کو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے. بولو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مختون پیدا فرمایا. بولو. حالانکہ کچھ روایتوں میں ہے کہ آقا علیہ السلام کا ختنہ کرایا گیا، کچھ روایتوں میں، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ میرا نبی مختون پیدا ہوا، ختنہ شدہ پیدا ہوا. جی اس کے چند سطروں کے بعد پھر ایک روایت لکھتے ہیں وقد روی انہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض قبضۃ من تراب واہوى ساجدا فبلغ ذلك رجلا من بني لہاب فقال لصاحبه لئن صدق هذا الفعل ليغلبن هذا المولود اهل الارض. آگے چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی روایت ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو زمین کی کچھ مٹی کو اپنے مٹھی میں لے لیا. پیدا ہوئے تو زمین کی مٹی کو مٹھی میں لے لیا اور سجدہ کر رہے تو یہ خبر بنو لہب کے ایک شخص کے پاس پہنچی. اس نے اپنے ساتھی سے کہا لئن صدق هذا الفعل، اگر یہ معاملہ یہ فعل سچ ہے، لَيَغْلِبَنَّ هَذَا الْمَوْلُودُ أَهْلَ الْأَرْضِ، تو یہ لڑکا پوری دنیا پر غالب آ جائے گا، پوری دنیا پر غالب آ جائے گا، کیونکہ اس نے مٹھی میں مٹی کو لے کر بتا دیا کہ پوری دنیا میری مٹھی میں ہے. اور میرے رضا نے جب دیکھا تو ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج پیدا ہوئے یہ معاملہ. اچھا یہ سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے یا ہاتھ آقا علیہ السلام دعا میں اٹھا کے رکھے ہیں یا انگلی کو اٹھا کر رکھے ہیں، سب ایک ساتھ ہو سکتا ہے بھائی. پہلے پیدا ہوئے تو سجدہ کیا، پھر مٹی کو لیا، مٹھی میں مٹی کو لیا، سب ہو سکتا ہے، تطبیق ہو سکتی ہے، تعارض نہیں ہے. اور اگر تعارض کوئی دکھائے گا تو پھر تطبیق دی جائے گی. اس کے بعد اچھا جب پیدا ہوئے تو یہ انداز یہ تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے، دعا کرتے ہوئے پیدا ہوئے، یہ آقا علیہ السلام کا انداز تھا. لیکن جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کیا کیا فرمایا تو امام حلبی سے پوچھے. امام حلبی کہتے ہیں سیرت حلبیہ کے اندر رویا ربع بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن سعد نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأت امی حین وضعتنی سطع منها نور اضاءت له قصور بصرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری والدہ نے جس وقت مجھے جنا اس وقت ان سے ایک نور نکلا اور اس نور اور روشنی نے بصرا کے تمام محلات کو روشن کر دیا ہے. ابھی اس پہ نکتہ لے رہا ہوں، خالی حدیث سنتے چلے، روایت سنتے چلے. مکے میں ہے نور نکلا بصرا، یہ یمن کا، یہ شام جانے لگو تو راستے میں جو ہے ایک مقام پڑتا ہے مقام بصرا. اسی مقام پر بعیرہ راہب آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا تھا اس نے
جب حضور کی 12 سال کی عمر تھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے تو سب دیکھا اور اپنی خانقاہ سے نکل کے آ کے ہاتھ پکڑا، ترمذی کی حدیث ہے، اور ہاتھ پکڑتے ہی ایک جملہ کہا تھا ھذا رسول رب العالمین۔ عمر ہے 12 سال، عمر ہے 12 سال، ہے پادری، اپنے آپ کو مولانا نہیں کہتا ہے، اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، لیکن ہے پادری، اور ہاتھ پکڑتے ہی کیا کہتا ہے؟ ترمذی کی حدیث ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کے پیغمبر ہے۔ لوگوں نے کہا پہلے تو دعوت دی، بہت ساری باتیں ہوئی، اچھا حضور کے صدقے میں دعوت بھی مل رہی ہے، تو دلیل بھی مانگی تھی ان لوگوں نے، تو پہلے کہا کیسے معلوم ہوا؟ تو بحیرہ راہب نے بتایا جب تم لوگ گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا تھا، کیا؟ میں نے دیکھا جتنے پتھر ہیں، جتنے درخت ہیں، سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے، اس میں حضرت ابو بکر بھی اس روایت کے مطابق موجود ہے، ترمذی کی حدیث بتا رہا ہوں، کاش کوئی حوالہ مانگ لے، آ کے حوالہ مانگ لے تو ہو سکتا ہے اس کو معلوم ہو جائے، 12 سال میں بحیرہ راہب کو معلوم ہو گیا مصطفیٰ نبی ہے، اور نبی سے بھی آگے بل رسول ہے، پیغمبر ہے، اس نے اعلان بھی کر دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم بھی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، کہا نشانی دیکھنا ہے، کھانا نہ کھا لیے، کہا اب جانا جس درخت کے نیچے بیٹھنا، اسی درخت کی پتیوں اور ٹہنیوں کو دیکھ لینا، جیسے سب آئے کچھ نہیں ہوا، مصطفیٰ آئے ٹہنیاں جھک گئی، شاخیں جھک گئی، شاخوں نے کیا بتا دیا؟ یہ عظمت ایسی عظمت ہے جہاں کعبہ جھکتا ہے ہم تو ٹہنی ہیں، جی۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایک روشنی نکلی کہ مقام بصرہ کے تمام محلات روشن ہو گئے۔ کس نے دیکھا؟ مصطفیٰ کی والدہ نے۔ کہاں سے دیکھا؟ مکے سے۔ کہاں سے دیکھا؟ مکے سے۔ آگے بڑھنا ابھی اور دیکھنا۔ وفی روایہ، اور دوسری روایت میں یہ آیا کہ حضور کی والدہ فرماتی ہے لما وضعتہ، جب میں نے میرے شہزادے کو جنا، خرج معہ نور، اس سے ایک روشنی نکلی، اضاء لہ ما بین المشرق والمغرب، ایک نور نکلا جس نے پورب سے لے کر پچھم تک جتنی چیزیں تھی سب کو روشن کر دیا ہے۔ پورب سے لے کے پچھم تک جتنی چیزیں تھی سب کو روشن کر دیا، اور فَوَاضَعَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ وَأَسْوَاقُهَا، شام کے محلات اور شام کے جتنے بازار ہیں ان کو بھی روشن کر دیا۔ یا حَتَّى رَأَيْتُ اعناق الابل ببصرہ، حضور کی والدہ فرماتی یہاں تک کہ مقام بصرہ میں جو اونٹ تھے ان اونٹ کی گردنوں کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے۔ اب یا آقا علیہ السلام کی ولادت جب ہو رہی تو روشنی نکلی، بصرہ کے محلات، شام کے محلات دکھائی دیے، شام کے بازارات دکھائی دیے، مشرق سے لے کے مغرب تک پورا روشن ہو گیا۔ غرض کہ مصطفیٰ کی آمد ہے اور پوری دنیا میں میرا مولا روشنی کا اہتمام فرما رہا ہے، پوری دنیا میں روشنی کا اہتمام فرما رہا ہے۔ سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے نا۔ اب ایک نقطہ، اب میں تھوڑا سے شرعی اعتبار سے گفتگو کروں۔ مصطفیٰ کی والدہ کو آپ کیا مانتے ہو؟ کیا مانتے ہو؟ اگر آپ کافر کہیں، معاذ اللہ بولو، نقل کفر نواشد، مشرکہ کہیں تو جو نور نکلا مکے میں بیٹھ کر کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ استدراج تو کافرہ سے ثابت ہوتا ہے، تو تم استدراج کہنا، لیکن الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اس کو مصطفیٰ کا ارہاس کہتے ہیں، مصطفیٰ کی والدہ کی کرامت کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کا ارہاس جو اعلان نبوت سے پہلے عادت کے خلاف کام ہو اس کو معجزہ ارہاس کہا جاتا ہے، ارہاس کہا جاتا ہے، یہ ارہاس مصطفیٰ ہے، اور حضور کی والدہ نے وہاں تک دیکھا ہے تو اس دیکھنے کو آپ کی کرامت کہا جاتا ہے۔ ارے یار جب ابھی حضور کی والدہ کی نظر کا یہ عالم، مشرق سے مغرب روشن ہو رہا ہے، مشرق سے
مغرب روشن ہو رہا ہے، کتنا بھی ٹارچ مارو، کیسی بھی لائٹ مارو، لیکن مشرق سے مغرب تک پورا روشن ہو گیا، تو اتنی زبردست نظر، تو کہا جائے گا پیارے یہ ہماری تمہاری والدہ نہیں ہے، یہ اس مصطفیٰ کی والدہ ہے جس کی نظر کا معاملہ یہ کہ بیٹھا ممبر پہ ہے اور جنت کو دیکھا کرتا ہے۔ اس مصطفیٰ کی والدہ کی نظر کا معاملہ ہے، تو انہوں نے دیکھا۔ جی اب آگے اور بڑھیں۔ اسی نور کا تذکرہ، اسی نور کا تذکرہ حضور کے چچا عباس نے بھی کیا ہے۔ حضور کے ولادت کے موقع پر جو نور نکلا، اس نور کا تذکرہ حضور کے چچا عباس نے بھی کیا ہے۔ وہی سیرت حلبیہ پہلا حصہ صفحہ 72-73 کے اندر ہے۔ کہتے ہیں امام حلبی کہ جب غزوہ تبوک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، اللہ تعالی ہم سب کو ان مقامات کی زیارت کا موقع عطا فرما دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب گردی ہوتی ہے، کوئی پیر صاحب آ جائے، کوئی بڑے شخصیت آ جائے، جان لگے تو لوگ گردن اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں نا ایسے۔ جب آپ تبوک کا سفر کریں گے تو راستے میں جو پہاڑ دکھیں گے وہ لگتا ہے کہ پہاڑ مصطفیٰ جب گزرے تو ایسے گردن اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایسے محسوس ہوگا۔ تو تبوک سے جب واپس آ رہے، غزوہ تبوک جب واپس آنے لگے تو حضور کے چچا عباس نے کیا کہا؟ وَقَدْ قَالَ لَهُ فِي مَرْجِعِهِ مِن تِلْكَ الْغَزْوَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ اس غزوے سے واپسی کے موقع پر حضور کے چچا عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ نہیں کہا بھتیجے، یہ نہیں کہا بھتیجے، کیونکہ معلوم ہے اگرچہ رشتہ دار ہے لیکن عظمت اس میں نہیں ہے، عظمت یہ ہے کہ مصطفیٰ کا غلام بتاؤ، مصطفیٰ کا غلام بتاؤ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، انی اريد ان امتعدک، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مدح خوانی کروں، آپ کی مدح کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مدح کروں، مدح یعنی آپ کی تعریف کروں، مدح بنوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا یفضض اللہ فاک، اللہ تعالیٰ آپ کے منہ کو سلامت رکھے۔ جس منہ سے مصطفیٰ کی تعریف ہوتی ہے اس منہ کی سلامتی کی دعا مصطفیٰ کرتے ہیں۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، بوستا مطلب باغ، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، کس پھول کی مدحت میں واہ منقار ہے، بولو لے یار، منقار نہیں سمجھے، چونچ، چونچ، واہ مانے کھلا، کس پھول یعنی مصطفیٰ پھول، کس پھول کی مدحت میں واہ منقار ہے، سمجھے نا؟ تو آقا علیہ السلام کی جو تعریف کرتا ہے تو اس کے چہرے اور زبان کی سلامتی کی دعا خود مصطفیٰ نے فرمائی۔ تو جب حضور نے کہا تو حضور کے چچا عباس نے سنانا شروع کر دیا، کیا؟ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِالنُّورِ كَالْأُفُقِ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ۔ کہتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ، اور آپ جب پیدا ہوئے، آپ جب پیدا ہوئے، اشرقت الارض، پوری زمین روشن ہو گئی، اور سلو بولے یار، حضور چچا عباس کہہ رہے ہیں آپ جب پیدا ہوئے تو پوری زمین روشن ہو گئی، وَذَاتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ، زمین تو روشن ہوئی اور آپ کی روشنی سے، آپ کے نور سے آسمان کے گوشے بھی روشن ہو گئے، آسمان کے گوشے بھی روشن ہو گئے۔ اور اس کے بعد کا فَنَحْنُ، تو ہم لوگ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ، اس روشنی اور اس نور میں، وَسُبُلِ الرَّشَادِ، اور ہدایت کے راستوں میں نخترق چلتے رہے۔ خالی ایسے ہی روشنی نہیں ہو گئی بلکہ ایسی روشنی ہوئی کہ ہم اس روشنی میں چلنے لگے، اتنی زبردست روشنی ہوئی۔ ایسے ہی قصیدہ حمزیہ بہت مشہور و معروف قصیدہ عربی میں ہے جس میں آقا علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے، اسی لیے ابھی خاص طور سے میلاد کے موقع پر عربی کلام پڑھنے کی تھوڑا کوشش کریں
اور ہو سکے تو بزرگوں کا کلام. جیسے امام اعظم حنیفہ نے جو لکھا ہے قصیدہ نعمانیہ، اس کو پڑھنا شروع کرو، انشاءاللہ اپنا عقیدہ بھی واضح ہو جائے گا یار. اور یہ بھی نہیں بول پائیں گے کہ آج کا لکھا ہوا ہے، آج کا لکھا ہوا ہے. ارے تاج کا لکھا ہوا ہے، آج کا لکھا ہوا نہیں ہے. جو تاج الائمہ کا لکھا ہوا ہے، کاشف الغمہ سراج الفقہا، امام اعظم حنیفہ کا لکھا ہوا کلام ہے. تو عربی کلام بھی تھوڑا پڑھنے کی کوشش کریں میلاد کے موقع پر. فائدہ کیا ہوگا ہم کو سمجھ میں تو نہیں آئے گا، لیکن کوئی عالم ہو تو اس سے تشریح کرا لیں. ہمارے یہاں محفل رنگ رضا خوب ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ایسے اشعار بھی لائے جائیں تاکہ عقیدہ بھی کلیئر ہو جائے نا، ٹیلی ہو جائے نا. ٹھیک ہے، جن کے یہاں نعت پڑھنا شرک تھا اب وہ لوگ بھی پڑھنے لگے ہیں، وہ بھی مسجدوں میں پڑھنے لگے ہیں، کیونکہ معلوم ہو گیا ہے کہ اب سنیوں کو جو ہے نا دبا کے آگے بڑھنے کے چانس ہے. لیکن ان کو کیا معلوم ہے، میرا رضا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو قائد بنا کے چلا جاتا ہے. میرے رضا کا فیضان بولتا ہے، مجدد الفیضانی کا فیضان بولتا ہے. جی قصیدہ حمزیہ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں قصیدہ حمزیہ کے صاحب، وَتَرَاءَتْ قُصُوَّةَ قَيْصَرَ بِرْ يَرَى مِنْ ذَلِهِ الْبَطْحَاء. حضور جب پیدا ہوئے تو حضور کی والدہ اپنے گھر بطحا یعنی مکہ، بطحا وادی کو کہا جاتا ہے، وادی مکہ کو کہا، حضور کی والدہ اپنے گھر بطحا میں جو موجود ہے وہی سے قیصر یعنی روم کے تمام محلات کو دیکھ رہی تھی، تمام محلات کو دیکھ رہی. قصیدہ حمزیہ کے اندر موجود ہے، وہیں سے دیکھ رہی تھی. یہ مصطفیٰ کی والدہ کے نظر کا عالم ہے بھائی. جب ان کی نظر کا عالم ہے تو اللہ اللہ. جی اب آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونا. اچھا ایک چیز اور بتا دیں، نظر کی جب بات آئی ہے تو ہم نظر پہ ہی گفتگو کریں گے. یہ حضور کی والدہ کی نظر ہے. اب آؤ حضور کی زوجہ کی نظر. کہا حضور کی زوجہ کی نظر. ہم نے کہا بھیا پتہ لگاؤ، گوگل میں ڈالو مدینے سے حبشہ کتنی دور ہے. پہلے گوگل میپنگ کرو، اس کے بعد دیکھو کہ ماہت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث، کہ ہم لوگ مدینے میں رہ کر حبشہ میں جو اسما بادشاہ تھے، حضرت اسما کی قبر پر آسمان سے نور اترتا ہوا دیکھتے رہتے تھے. اور آگے بڑھو، حضور کے زوجہ کی جب بات ہوئی ہے تب حضور کے خلیفہ کی بھی بات سن لو یار. کہا حضور کے خلیفہ، کہا عمر، بولو نا یار. اور یہ لفظ یا والا تو چلا ہی جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں ایسے مسئلہ کیا معلوم، ہم لوگ تھوڑا سمجھانے کی کوشش کریں. مسئلہ کیا معلوم، بولے لفظ یا قریب والوں کے لیے آتا، اپنے یہی چل رہا ہے نا. ہاں اب تو بولنا بند کر دیا تھوڑا سے، کیونکہ چائے بہت میٹھی ہو گئی ہے نا اب، تو لوگ بولنا کم کر دیا. ورنہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، قریب والے کے لیے آتا ہے. ہم نے کہا بھیا اللہ کے ساتھ خاص ہے، تیرا نظریہ قرآن کے خلاف ہے. کہا کیسے؟ ہم نے کہا دیکھ قرآن اللہ مکے میں نازل فرما رہا ہے، مدینے میں فرما رہا ہے یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا عیسیٰ. بول لو میں تیری سنوں کہ قرآن کی، سمجھے نا. تورا مفتی تورا مولانا غلط ہو سکا تھا، میرا مولا جو فرما دیتا ہے وہی سچ ہوتا ہے. تو لفظ یا اللہ کے ساتھ خاص نہیں. اگر خاص ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بولتا یا موسیٰ یا عیسیٰ یا یحییٰ. ارے یہ تو نبی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا یا مریم، یا مریم، یا مریم، اے مریم، ولیہ کے ساتھ. بولو نا یار. ان کو تو ولی ہضم نہیں ہوتے. میرے اللہ نے تو ولیوں کی خانقاہ کے نام سے سورت اتار دی ہے. آپ کہیں گے کہاں؟ ہم نے کہا سورہ کہف. سورہ کہف پڑھو، پورے ہفتہ نور ملے گا. کہف مانے غار. کہا غار، ہر غار کی تعریف ہوتی ہے کیا؟ ہر غار کی تعریف نہیں ہوتی، لیکن جہاں یار ہوتا ہے اس غار کی تعریف ہوتی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اس غار کی تعریف اللہ قرآن میں کر رہا ہے. یہ ولیوں کی شان ہے، ان کی خانقاہ ہے. تو لفظ بہت ساری بات. حضرت عمر ایسے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، گوگل میپنگ کرنا،
گوگل آج گوگل بہت کچھ سمجھا دیتا ہے، اچھے اچھے لوگوں کا گوگل صحیح کروا دیتا ہے، سمجھے، بس خالی سمجھنے والا ہو۔ واللہ وہی کتاب وہ بھی پڑھتا ہے، وہی کتاب ہم بھی پڑھتے ہیں، کیا بات ہے، نتیجہ غلط ہو جاتا ہے، نتیجہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو کہا جائے گا کیا دوا وہ بھی کھایا، دوا آپ بھی کھایا، بخار کی آپ نے کھایا، چنگے ہو گئے، وہ کھایا بیمار پڑ گیا، کہا کیوں، کہا ری ایکشن۔ تو مطالعہ ہم نے بھی کیا، انہوں نے کیا، وہ گستاخ ہو گئے، ہم باادب ہو گئے، کیسے، کہا ادھر ری ایکشن ہو گیا، ادھر ایکشن میں کام کر گیا۔ تو جس کا مطالعہ جیسے کام کرتا ہے ویسے آگے بڑھتا ہے آدمی۔ جی تو یہ دیکھو مشکات کی حدیث، اتنے حوالے دیتا ہوں، معلوم نہیں ملاتے کہ نہیں یہ لوگ، جا کر کے ملا لیا کریں، ان سے گزارش کیا کرو، مصباح صاحب جو حوالہ دیتے ہیں نا، خالی سنا مت کرو، ملایا کرو، اگر تم ملاؤ گے تو ہو سکتا ہے قوم مل جائے، صحیح ہے نا۔ یہ مشکات کی حدیث ہے، اور اسد الغابہ میں علامہ عز الدین جزری نے لکھا ہے، عمر ہے خطبہ دے رہے، جنگ چل رہی ہے، کہاں، نہاون میں، 2 مہینے کی دوری ہے، حضرت عمر کو نہ اردہ نہ پردہ، کھڑے ہوئے ڈالک بولا یا ساریت الجبل، اسد الغابہ میں آیا یا ساری الجبل، اے ساریہ جبل پہاڑ، عمر نے یہاں سے پکارا، وہاں ساریہ نے سنا بھی ہے نا، عمر نے بتایا لفظ یا دور پاس نہیں، سب کے لیے چلتا ہے نا۔ اور ایک چیز اور آتے، عمر نے بتایا ارے مصطفیٰ کی والدہ بھی دیکھتی ہے، مصطفیٰ کی زوجہ بھی دیکھتی ہے دور تک، اور مصطفیٰ کے خلیفہ بھی دیکھتے ہیں دور تک، سمجھے نا، دور تک دیکھ رہے ہیں۔ جی اور آگے بڑھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے پہلا جملہ سجدے میں کیا کہا؟ تو ہم نے تو یہی پڑھا ہے رب حب لی امتی، ہے نا، حوالہ احیاء العلوم میں ہے، حوالہ فتاوی رضویہ میں ہے، حوالہ اور آگے بڑھیں گے تو شواہد النبوہ میں، جب میرا نبی پیدا ہوا تب بولا رب حب لی امتی، ہے نا۔ اب امام حلبی نے کیا لکھا ہے، علامہ حلبی فرماتے کیا معلوم، کہتے جب حضور کی ولادت ہوئی، السہیلی عن الواقدی انہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہیلی و امام واقدی سے روایت کرتے ہیں کہ اچھا امام واقدی کی روایت ان کو ہضم بھی نہیں ہوتی، کیوں کتاب المغازی میں جو جنازے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، وہ امام واقدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے کتاب المغازی، وہ حوالہ نہیں چلتا، لیکن امام حلبی نے ان کا حوالہ لے کے بتا دیا، جن کو ان کا حوالہ نہیں چلتا وہ مجھے نہیں چلتا، کیونکہ امام واقدی کا حوالہ لے کر کے بتا دیا، امام واقدی ان کی کتاب تو مجھے چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، امام واقدی کے علامہ سہیلی کے حوالے سے کہا امام واقدی نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تکلما، حضور نے بات کی، بولو نا یار، اس میں کوئی بعید بھی نہیں ہے بات کرنے میں بھائی، کیونکہ تاریخ اسلام ہو یا دنیا کی تاریخ ہو، 11 لوگوں نے بچپن میں بات کی ہے، کتنے لوگوں نے، 11 لوگوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ولادت کے بعد بات کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ولادت کے بعد بات کی ہے، حضرت عیسیٰ نے بات کی ہے، حضرت یحییٰ نے بات کی ہے، بولو نا یار، ابراہیم بات کرے، حضرت عیسیٰ بات کرے، یحییٰ بات کرے، یوسف بات کرے، اور خود میرا نبی جب پیدا ہو تو میرا نبی بھی بات کرے یار، اور میرے نبی پہ ایمان لانے والا ایک نوجوان جس کو یمامہ کہا جاتا تھا، جب پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ کی عظمت کی گواہی دینا شروع کر دیا، ہے نا، وہ نوجوان بھی بات کرے، اور جب یوسف پہ الزام لگے تو حضرت زلیخا کے ماموں کا بچہ بات کرے ہیں، جریج پہ الزام لگے تو ایک بچہ بات کرے، اور بخاری شریف کی حدیث میں آیا کہ ایک خاتون جا رہی تھی، اس کا بچہ دودھ پی رہا تھا، ایک کو دیکھا بڑا اچھا دکھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اللہ مجھ کو اس کی طرح بنا دے، تو اس کا بیٹا دودھ چھوڑ کے بولتا ہے اللہ اس کی طرح مت بنانا، اس کی طرح مت بنانا، کیونکہ بیٹا بہت کچھ جانتا ہے، دودھ پی رہا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا بنوری نے بھی لکھا ہے، کبھی کبھی کیا کرتا ہوں معلوم، حدیث پڑھنے کے بعد ٹیلی کرنے کے لیے کسی کی ویب سائٹ بھی کھول لیتا میں، بنوری نے بھی لکھا ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، وہ کیسے بول رہا ہے، ماں کہتی ہے اللہ اس کی طرح بنا، بچہ بولتا ہے اللہ اس کی طرح مت بنا، پھر آگے بڑھتی ہے،
ایک اور دیکھتی ہے تو ماں کہتی ہے اللہ اس کی طرح مجھے مت بنا. بچہ دودھ چھوڑتا ہے بولتا ہے اللہ اسی کی طرح ہمیں بنا. بولو نا یار. اب بچہ کیا جانتا ہے انہی سے پوچھ لینا بچہ کیا جانتا تھا. جب ایسا بچہ اتنا جانتا ہے تو میرا نبی ایسے ہی اصحاب اخدود میں سے آیا جن کو آگ میں ڈالا گیا, زندہ جلایا گیا, تو ایک بچہ وہاں پہ بولا. اور یہی نہیں, حتی آسیہ کو کنگھی کرنے والی ایک خاتون تھی, اس کو جب زندہ جلایا جا رہا تھا وہ گھبرانے لگی تو اس کے بچے نے کہا تھا, ایک دم چھوٹا بچہ بول رہا ہے ماں گھبرانا مت, صبر کر, صبر کا بدلہ جنت ہے. تو بچے بولے, 11 بچے بولے بھائی, 11 بچے بولے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آقا بولے, اور جب بولے تو بولے, ایک روایت میں جلال رب الرفیع, جلال رب الرفیع, میرے بلند رب کا جلال. بولو یار, جلال یعنی عزت. یہ ایک روایت میں اور دوسری باتوں میں کیا ہے, وَرُوِيَ أَنَّ أَوَّلَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ لَمَّا ولدته امه حين خروجه من بطنها, سب سے پہلا کلام جو مصطفیٰ کی زبان پہ جاری ہوا اپنی والدہ کے شکم ادر سے پیدا ہونے کے بعد, تو مصطفیٰ نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ مصطفیٰ نے کلام کیا. اور جو ہم بولتے ہیں کہ مصطفیٰ یہ بولے رب هب لي امتی, تو کہاں ہے اے اول الام ہے. بولو نا یار, کہاں ہے فتاوی رضویہ میں, کہاں ہے شواہد النبوہ میں, ہے نا. آقا علیہ السلام بولے تو یہ بولے. جی اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس ٹائم پہ ہوئی اس میں اختلاف ہے. رات میں ہوئی, صبح کے ٹائم ہوئی, شام کے ٹائم ہوئی. تو امام حلبی نے اختلاف کو لکھا ہے پورا. تو ہم امام حلبی سے پوچھے جب اختلاف ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کا نظریہ کیا ہے. صحیح ہے نا, کیونکہ سیرت حلبیہ مالیگاؤں میں تو متفق علیہ ہو ہی جانا چاہیے. مالیگاؤں میں تو کم سے کم متفق علیہ ہو جانا چاہیے. تو آپ نے اختلاف کو لکھ دیا کہ بہت سارا اختلاف ہے, لیکن کچھ فیصلہ کن بات بھی تو لکھی ہوگی آپ نے, کم سے کم وہ بھی مانے ہم بھی مانے, معاملہ ختم ہو جاوے. صحیح ہے نا. تو آگے خود فرماتے معلوم, کہتے والحافظ ابن عساکر ان ذلك كان حين طلوع الفجر. حافظ ابن عساکر نے اس کو روایت کی کہ حضور کی ولادت کا وقت فجر کے طلوع ہونے کا وقت رہا ہے, یعنی صبح صادق کا وقت رہا. اور کہا اسی پر حضور کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی دلالت کرتا ہے. کہا کیا کہتے ہیں وہ, ولد لیلۃ مع الصبح مولود, کہا صبح کے وقت آج میرے گھر میں ایک شہزادے کی آمد ہوئی ہے, ایک شہزادے کی آمد ہوئی. اور ایسے ہی سعید ابن مسیب بھی یہی کہتے ہیں. اچھا, تاریخ کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں, ہے نا. تاریخ کے بارے میں کتنے اقوال ہیں, کئی اقوال ہیں. میرے رضا نے سب کو نوٹ کیا ہے, لیکن اتنا یاد رکھو 12 تاریخ کو حضور کی ولادت ہوئی ہے. اس پہ فقیر کے پاس 17 حوالے موجود ہیں, جن میں سے 2 صحابی کا قول بھی ہے. بولو نا یار, جب صحابی کا قول آ جائے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں کیا قول ہے, خالی حوالہ دے رہا ہوں بس, یہ ہے میرے پاس. ابن عساکر کی روایت ہے. صحابی کون کون ہے معلوم, جن صحابیوں نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی ہے. ایک کا نام عبداللہ ابن عباس ہے اور دوسرے کا نام جابر ابن عبداللہ ہے. البدایہ والنہایہ تیسرا حصہ صفحہ 375 کے اندر ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے. اور اگر ان کے گرو صاحب سے ہی پوچھ لے, مسئلہ ہی ختم کرو یار. ان کے گرو جانتے ہو, کوئی حکیم صاحب ہیں ان کے یہاں, ہاں, جو چورن بنا کے بیچتے رہتے ہیں. بھائی حکیم الامت, امت کے حکیم تو چورن بنا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, صحیح ہے کہ نہیں بھائی, حکیم تو وہی ہے یار. جی تو اب حکیم صاحب کی کتاب ہے ارشاد العباد فی عید المیلاد. کیا نام ہے کتاب کا, ارشاد العباد فی عید المیلاد, صفحہ 5. اشرف علی تھانوی صاحب کا کہنا ہے جمہور کے قول کے مطابق 12 ربیع الاول تاریخ ولادت شریف ہے. اب
اب بھیا صحابی کی نہیں مانتے، ہماری نہیں مانتے، تو بھیا کی مان لو، حکیم صاحب کی مان لو، مسئلہ ختم کرو، ٹھیک ہے. اور بہت ساری ہے اس میں، کوئی آئے تو میں پٹافٹ عربی میں ہے. ویسے میری ڈائری پڑھنے کے لیے بھی پہلے 9 سال پڑھنا پڑے گا، حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ ٹوٹل عربی میں رہتا ہے، سب عربی 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 عربی. ہاں کچھ کتابیں جو اردو میں رہتی ہے تو ان کا حوالہ اردو میں لکھ دیتا میں، ورنہ ٹوٹل سب عربی اتار کے لکھ دیتا. اب اس کے لیے بھائی گرامر آنا چاہیے کم سے کم، ورنہ ڈپلوما والا معاملہ آئے گا پھر. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو ڈپلوما سے بھائی اب آدمی باصلاحیت بنے ضرورت ہو یا نہیں ہے. کمپنی میں بھی ڈپلوما والے کی اہمیت نہیں رہتی، سمجھے؟ بہرحال لیکن اب دیکھو اعلیٰ علی رحمۃ اللہ عثمان نے جو جملہ لکھا اس جملے کو دیکھو اور امام حلبی کا جملہ دیکھنا، خود بخود آپ میچ کر لیں گے. اعلیٰ علی رحمۃ اللہ عثمان نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو لکھا ہے اس میں بڑی پیاری بات لکھی ہے. سارے اقوال نقل کرنے کے بعد ایک جملہ کا، مگر اشہر و اکثر ماخوذ و معتبر باروی ہے مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں. یہی ہے اعلیٰ نے یہ لکھا ہے. اب آؤ امام حلبی سے پوچھتا ہے اعلیٰ نے کہاں سے لکھا ہے؟ تو امام حلبی کا نظریہ کیا؟ وہ پہلے کے نا، تو امام حلبی کیا کہتے ہیں معلوم؟ پہلے تو لکھا وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِمَضِيِّ سَنَتَيْ عَشَرَةَ لَيْلَةٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ. کہتے ہیں حضور کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو ہوئی. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَحُكِيَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ الْآنِ، اور کہتے ہیں اسی پر اجماع منقول ہے. بولو یار، ان کے زمانے تو اجماع تھا ہے نا، اجماع منقول ہے، اور اسی پر ابھی بھی عمل ہے. کیا عمل ہے؟ تو کہتے ہیں اے فیل امصار، تمام شہروں میں خصوصاً اہل مکہ فی زیارتہم موضع مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً اہل مکہ اسی دن آقا علیہ السلام کی ولادت گاہ کی زیارت کرتے ہیں. بولو یار، اعلیٰ نبی نے لکھا ہے اسی دن زیارت ہوتی ہے. امام حلبی نے کہا زیارت ہوتی ہے، مطلب 12 معتبر ہے. بول لو یار. اب اگر سیرت حلبیہ کے دفاع بولے یار سب ٹھیک ہے جو ہے، تو سیرت حلبیہ کے حوالے سے اتفاق کر لینا. اب تاریخ کے حوالے سے لوگ کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کے کسی مولوی کا بیان آیا تو سمجھ لینا کہ یہ بیان یار مطالعے سے خالی ہے، کیونکہ سیرت حلبیہ انہوں نے بھی حوالے دیے، ہم نے بھی حوالہ دیا. اس کا مطلب حوالہ اسی کتاب کا دیا جاتا ہے جو کتاب معتبر ہوتی ہے. ایک دم کلیئر ہو گئی بات؟ اگر سمجھ میں آئے تو ایک بار بولنا سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور آگے چلیں. آقا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہم نے اس دن ہی کو پیر بنا دیا ہے. اور ہم کیا معلوم ہے کس نے بنایا پیر؟ پیر مانے بڑا، پیر مانے بڑا. اور اس پیر کا خیال، اس پیر کا کرم تو میرا اللہ بھی فرماتا ہے یار. ابو لہب پہ، ہاں ہم جب جیسے ہی ابو لہب کو لاتے ہیں نا، ان کا لنگی والا مقرر کھڑا ہو جائے گا. اب تو مالیگاؤں سے گمنام ہو گیا، ختم. کیونکہ رونق آباد میں ایسی دھچیاں فقیرے مصباحی نے ادھیڑی تھی، حوالہ لے کے گئے تھے. 3 اعتراض لے کے آیا تھا. کتنے اعتراض لے کے آیا تھا؟ برموڈا، ہاں لنگی مقرر، 3 اعتراض لے کے آیا. بولے پہلا اعتراض بڑا خطرناک اعتراض لے کے آیا تھا، کوئی معمولی نہیں تھا. آدمی ٹینشن میں آ جائے، دماغ چکرا جائے، لیکن ان کو کیا معلوم ہے احمد رضا کا فیضان بولتا ہے. پہلا اعتراض کیا؟ بولے جب میں آپریشن کرتا تو میں قریشی ہوں. پہلے ہی جملہ بولا اس نے، بھائی ریکارڈنگ تھی میرے پاس، صادق قریشی بنام کا، صادق بنام، اب قاسم ہو گیا ہوں، نام بھی بتا دیا میں نے. چلو بتانا نہیں چاہ رہا تھا نام، لیکن نکل گیا تو بتا ہی دیتا ہوں. بڑی مالیگاؤں پروگرام ہوا بھائی صاحب کا. بیان میں بولتے ہو، سنی لوگ بولتے ہیں کہ حضور کی ولادت کی خوشی ابو لہب نے منائی، تو یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا. تو کیا کہتا ہے؟ ولادت کی خوشی منانا ابو لہبی کام ہے. ولادت کی خوشی منانا کس کا کام ہے؟ ابو لہبی کام ہے. ہم لوگ ابو لہبی کام نہیں کرتے، ہم لوگ ابو بکری کام کرتے ہیں. ابو
وہ اپنے حساب سے بڑا خطرناک اعتراض کر دیا. اعتراض کوئی معمولی نہیں ہے. ہم کو ادھر سے نکال کے ڈائلاگ ابو لہب کی کیٹیگری میں ڈال دیا. لیکن اس کو کیا معلوم تھا رضا کا قلم بولتا ہے. اے بھیا اگر ان کا کوئی ماننے والا ہو یہ سب عقیدہ رکھتا ہے تو ٹھنڈے دماغ سے سنیں سمجھے. پہلا اعتراض اس کا یہی تھا. اور یہی لوگ بولتے صحابہ نے منایا کیا, صحابہ نے منایا کیا. ابے صحابیہ نے منایا. کون سے صحابیہ نے منایا؟ اس ٹائم پہ کون سے صحابی تھے؟ ہم نے کہا منایا ہے بھیا. کہا کیسے؟ کہا ایسے. ابو لہب کو کس نے بتایا تھا کہ جہاں حضور کی ولادت ہوئی ابو لہب موجود تھا؟ کیا باہر تھا نا, باہر تھا. اس کو کس نے بتایا؟ کس نے بتایا بولو نا. سویبہ نے بتایا. اچھا خوشی میں بتایا کہ غم میں بتایا؟ بیٹے کی بھتیجے کی ولادت ہوئی خوش ہو کر بتا رہی ہے. پہلے ایک نمبر میں سویبہ خوش ہوئی, دو نمبر پہ دو نمبری کام ہے وہ دو نمبری کام. ہمارا ایک نمبری آتا ہے سویبہ نے منایا, اور جیسے ہی منایا میرے مولا نے غلامی کی زندگی سے آزادی عطا فرما دیا ہے. ابھی تک کیا تھی؟ ابھی تک کنیز تھی. جیسے ہی حضور کی ولادت کی خوشخبری دی کہ بھتیجا آیا, جیسے ہی کہا اللہ تعالیٰ نے انہیں آزادی عطا فرما دیا یار. اور آزاد کرنے والا کون؟ وہی ابو لہب دو نمبری ہے نا. تو ابو لہب دو نمبر پہ جانا. کہا سویبہ تو صحابیہ کیسے ہو گئی ہے نا, صحابیہ کیسے ہو گئی؟ ہم نے کہا مطالعہ کیا کہ نہیں بھائی. الصحابہ فی تمییز الصحابہ, کتاب کا نام الصحابہ فی تمییز الصحابہ. صحابہ کے ایمان کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ایمان لائیں اور جمہور کہتے, کچھ لوگ کہتے ایمان نہیں لائیں, جمہور کہتے کہ ایمان لائیں. جمہور کیا کہتے ہیں؟ ایمان. اور جب ایمان لائیں تو مصطفیٰ کا دور پایا, مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا تو کون ہوئی؟ تو ولادت کی خوشی کس نے منائی؟ زور سے بولو نا یار. ہاں سمجھ میں آ گیا. ارے وہ دو نمبر پہ ہم لے کے آتے ہیں. اچھا جب تک خوشی نہیں منائی تب تک کیا تھی؟ غلام تھی. اور جیسے ہی منائی ویسے ہی آزاد. دیکھ لو پہلے مسلمان کتنا آزاد تھا, کسی کا غلام نہیں تھا کہ جو بلوائے تو وہ بول دو, ایسا نہیں تھا. مسلمان وہی بولتا تھا جو قرآن اور حدیث بولتے تھے. لیکن ابھی بول رہے بھائی کیوں؟ فتویٰ لگا رہے نا. اور آگے بڑھو. آخرت میں کس کا رشتہ کام آئے گا؟ ارے بولو نا. ہاں وہ سب کا رشتہ ختم ہو جائے گا, حسب نسب ختم. لیکن مصطفیٰ کا حسب بھی باقی ہے, نسب بھی باقی ہے. ابھی تک سویبہ خالی سویبہ ہے, ابھی تک سویبہ ہے. لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی منائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو حکم دے دیا گویا کہ ان کا دودھ پی لو. تو مصطفیٰ نے دودھ پی کر کے سویبہ کو اپنی رضائی والدہ بنا لیا ہے, اور بتا دیا کہ سب کا رشتہ محشر میں ختم ہو جائے گا. لیکن جنہوں نے ولادت کی خوشی منائی اور میری والدہ بنی, ان کا رشتہ باقی رہے گا. سمجھ میں آ گیا؟ اگر آیا تو ایک بار ہونا نہ چاہیے. ایسے ہی پگلیٹ کھڑے ہوئے. دوسرا اعتراض اور کیا تھا, ہماری مسجد کی پارٹی پڑھ لینا, حوالہ لکھا ہے, خالی دعا نہیں لکھی ہے, پورا لکھا ہے. پارٹی پڑھنا, نکلنے کے بعد ایسے دیکھنا کیونکہ حوالہ بولتا ہے. بولے یہ لوگ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے اپنے پہ, کھڑے ہو کے سلام پڑھتے. بولے ارے عرشی سلام پڑھو, جو سلام عرش سے آیا اس سلام میں بیٹھ کر کے سلام پڑھنے کا حکم ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولے عرشی سلام پڑھو. عرشی سمجھ میں آ گیا؟ یعنی التحیات میں سلام پڑھتے نا, تو بولے بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ایسے ہی بیٹھ کے پڑھنا چاہیے. ہنسنے والی بات, اپنا مذاق. ٹھیک ہے بھیا, فقیر کو موقع دیا, فقیر نے بولا, اس ٹائم پہ ابھر رہا تھا میں. کتاب کلی ابن ماجہ, کتاب کا نام باہر حوالہ لکھا ہوا ہے میری مسجد کے, اس پہ حوالہ بھی پڑھ لینا, کتاب آ کے ٹیلی کر لینا. کہا ٹھیک ہے بھیا, تم بھی عرشی پڑھتے ہیں, ہم بھی عرشی پڑھتے ہیں. التحیات کون آدمی ہے جو لیٹ کے پڑھتا ہے نماز میں؟ بتاؤ کون آدمی ہے جو التحیات کھڑے ہو کے پڑھتا ہے؟
ابے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں تیاد ہمیشہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور جب بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو عرشی سلام بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نماز کے باہر کیسے سلام پڑھیں؟ سوال تو یہاں ہے نماز کے باہر کیسے سلام پڑھیں؟ ورنہ تو تم نماز کے اندر درود بڑے شوق سے پڑھتے ہو، نماز کے بعد قیامت آ جاتی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو نماز کے باہر کیسے پڑھے؟ تو آؤ حضور کا طریقہ دیکھو۔ ابن ماجہ 3 حدیثیں، حضرت فاطمہ سے روایت، حضرت ابو ہریرہ سے روایت، اور حضرت ابو حمید ساعدی سے روایت کہ مصطفیٰ جب داخل ہوتے مسجد میں یا نکلتے تو کہتے والسلام علی رسول اللہ، نکلنے سے پہلے، داخلے سے پہلے، پھر دعا پڑھ کر کے باہر نکلتے۔ اٹھا کے دیکھو ابن ماجہ مسجد میں داخلے کا بیان، تو والسلام علی رسول اللہ جب مصطفیٰ نکلنے سے پہلے، داخلے سے پہلے کہتے تھے تو نماز کے اندر ہوتے تھے کہ باہر؟ زور سے بولو نا، باہر۔ اب باہر مصطفیٰ نے کیسے سلام پڑھا؟ بیٹھ کر کہ لیٹ کر؟ کیونکہ آدمی یا تو داخل ہوگا تو بیٹھ کر یا لیٹ کر یا کھڑے ہو کر، اور بیٹھ کر وہ آتا ہے جس کے پاؤں کا مسئلہ ہوتا ہے، لیٹ کر وہ آتا ہے جس کو اٹھا کے لایا جاتا ہے، اور میرے نبی کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے، اس لیے کھڑے ہو کر آئے، کھڑے ہو کر کے گئے۔ تو سلام کیسے پڑھا مصطفیٰ نے؟ ہاں اٹھا کے دیکھنا حوالہ میرے پاس ایک ایسے ہی اور آیا تھا، ایک ہمارا بھائی ہے اپنا محلے میں رہتا ہے، وہ اس کے ساتھ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد آیا تھا، وہ سلام پڑھتے بہت ثابت ہے۔ میں نے کہا دیکھ میرے سامنے جو اقبال آتا ہے نا دوبارہ نقاب پہن کے آتا ہے، دوبارہ نقاب پہن کے آتا ہے، واقعتاً دوبارہ منہ آتا بھی ہے نا ایسے منڈی کر کے نکل جائے۔ کہا ایسا کام کرتے ہو کہ عورت بن جاؤ؟ ارے ایسا کام کرو کہ سینہ تان کر کے بولو یار، یہی حوالے دیے بھاگ گیا۔ اچھا جواب مل گیا؟ ایک سوال ہے اس نے کہا کیا تھا وہی بڑے مانے گا، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ربیع الاول میں بھونکے تو ان کو معلوم ہو جائے، تم بھونکو گے تو ہم دہاڑ دیں گے، سمجھ میں آیا؟ دھیر کے رکھ دیں گے ہم، وہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گدھے کو شیر کی کھال پہنا دیتے ہیں، اور جب وہ دہاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈھینچو ڈھینچو کی آواز نکلتی ہے، اور ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ شیر ہوتا ہے، اس کو پہناؤ مت پہناؤ، شیر دہاڑتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے تو شکار کرنا نہیں چھوڑتا یار۔ ہاں تو یہ سب بکواس کرنا، غیر کر رہے ہیں اعتراض الٹے سیدھے، ان کو جواب نہیں دے پا رہے ہو، ادھر لے کے بیٹھو، ان کو جواب بھی ہم ہی لوگ دے رہے ہیں۔ تم کو تو خالی ممبر کی نہیں، اب تو اسٹیج والی کرسی کی فکر ہے، اسٹیج والی کرسی بھیا، سمجھ لے کون والی کرسی؟ آگے باقی آپ لوگ سمجھدار ہو، میں نے اسٹیج والی کرسی کہا ہے بھیا، ٹھیک ہے؟ دوسرا اعتراض نے ایک اور کیا تھا، بہت ڈینجر اعتراض کیا تھا۔ اب تو اپنے یہاں جب سلام ہو قبر پہ اذان دیتے ہیں تو لوگ ویڈیو نہیں بناتے، ورنہ یہ حرام خور ویڈیو بنا کے وائرل کرتے تھے، اور ایک دور آیا تھا مرون جزیرہ میں ٹرپ گئی تھی، لاشیں نہیں مل رہی تھی تو اذان دی جا رہی تھی، اور ٹرپ لے جانے والے پونے سے یہی سب تھے، برموڈا لوگ۔ میرے پاس اخبار رکھا ہوا ہے، سنبھال کے رکھتا ہوں بہت ساری چیزیں۔ تو اذان پہ بولے اذان، ارے بولے اوہ سنیوں کا شیطان اتنا ڈینجر قبر میں بھی آ کے بہکاتا ہے۔ اس نے کہا اب سنی ہمارے ٹینشن میں، اپنے فقیر کو بولنے کا موقع تھا تو ہم نے کہا کھولو ابن ماجہ کتاب الجنائز، ابن ماجہ کھولو، کتاب الجنائز کھولو۔ ابے شیطان کے پاس شیطان کیا کرنے جائے گا؟ شیطان کے پاس شیطان کیا کرنے جائے گا؟ جو جائے گا وہ شیطان خود ہوگا۔ اس نے خود کہا تھا نا ہمارا یہاں وہ رہتا ہے، وہ جو ٹاور والا تھا، ویڈیو موجود ہے۔ تو ابن ماجہ کی حدیث ہے، آ جائیے ایک صحابی ہے جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور مجتہد صحابی جن کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، ان کے بیٹے سالم جنازے میں پہنچے، جنازے میں پہنچنے کے بعد تدفین ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے لوگوں نے کہا دعا کر دیں، انہوں نے ہاتھ اٹھائے ایسے، بڑی لمبی دعا کی، اور ایک دعا یہ کہ اللہم اجرہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس مردے کو شیطان مردود سے بچا لے۔ انہوں نے دعا کر لی، دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت سالم نے کہا جو آپ نے دعا کی ہے یہ دعا اپنی طرف سے کی ہے یا حضور کی زبانی سنا ہے آپ نے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہم نے ایک جنازے میں شرکت کی، آقا علیہ السلام نے یہی دعا پڑھی تھی، بولو نا یار۔ اب اچھا شیطان جب قبر میں آتا نہیں تو حفاظت کی دعا کیوں؟ آپ کی الماری میں چور تالا لگا ہوا، چور جاتا نہیں تو آپ بول کے آتے ہو کہ گھر سنبھالنا الماری،
بولنے کا ٹینشن نہیں، گھر کے باہر تالا خالی مارنے کے بولتے ہو تو جہاں چور آئے گا وہی سیفٹی کی بات کہی جائے گی. تو شیطان قبر میں آتا ہے، یہ نظریہ مصطفیٰ نے دیا ہے. مصطفیٰ نے دیا، عبداللہ ابن عمر نے لیا، عبداللہ ابن عمر سے سالم نے لیا. یعنی حضور کا دور اس میں یہ نظریہ تھا، صحابہ کے دور میں یہ نظریہ تھا، تابعین کے یہ دور میں نظریہ تھا کہ شیطان قبر میں آتا ہے. اور امام احمد رضا نے اسی نظریے کو پیش کیا، جب آتا ہے تو اس کو بتا دو ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں. سمجھے نا؟ اس لیے آسان ہے. شیطان اذان شیطان تو بھاگتا ہی نہیں ہوگا کہ بھاگتا ہے؟ تو ان کے یہاں نہیں بھاگتا ہوگا، ہمارے یہاں تو بھاگتا ہے. کیوں؟ ابو ہریرہ کی روایت ہے، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. ہاں، وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے شیطان بھاگتا ہے. ایک سے جناتی شیطان بھاگتا ہے، ایک سے انسانی شیطان بھاگتا ہے. اذان کہو، شیطان جو جناتی ہے وہ بھاگتا ہے. سلام پڑھو، انسانی شیطان بھاگتا ہے. سمجھے نا؟ آزما لینا، ٹرائی کر کے دیکھ لینا. لیکن سلام بھی اچھا پڑھے بھائی. ایسے ایسے اشعار پڑھ دیتے ہم لوگ ٹینشن میں آ جاتے، یار کیا پڑھ رہے ہیں یار. یہ سمجھ میں آیا؟ بہرحال تو حضور کی ولادت کا دن کون سا ہے؟ پیر کا دن. پیر بولے تو بڑا دن. اتنا بڑا دن ہے، اتنا بڑا دن ہے، اتنا بڑا دن. علامہ حلبی فرماتے وحین یصح القول المشہور بولادتہ فی ربیع الاول. فرماتے صحیح قول کے مطابق ربیع الاول میں حضور کی ولادت ہوئی. اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے یہ کہ حضور پیدا ہوئے، ولد یوم الاثنین فی ربیع الاول. حضور پیدا ہوئے ربیع الاول میں پیر کے دن. وانزلت علیہ النبوۃ یوم الاثنین فی ربیع الاول. اور ربیع الاول میں ہی پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ پر نبوت کا نزول فرمایا ہے. اسی دن مصطفیٰ نے ہجرت کی مدینے کی طرف. اسی دن اللہ نے سورہ بقرہ نازل فرمایا. اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو وفات کرنے کا حکم عطا فرمایا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کچھ باتیں اور بولنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ بولنا چاہتا ہوں، ایک دن آتا ہے جمعہ. اچھا، یہ لوگ عید کے چکر میں بڑے پریشان رہتے. بولے اسلام میں خالی دو عید ہے. مولویوں مطالعہ کرو جا کر کے. تم ایک عید دو عید کے چکر میں پریشان ہو. 52 عیدیں کہاں چلی گئی ہفتے والی؟ حدیث ہے، حدیث میں اندر آیا باقاعدہ کہ حدیث کے اندر باقاعدہ الفاظ موجود ہے کہ جمعہ کو عید کا دن بنایا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جمعہ کو عید کا دن باقاعدہ بنایا گیا. اب اس کے باوجود دو کے چکر میں مطالعہ اپنا کیوں کمزور بتا رہے ہیں بھائی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اچھے سے مطالعہ کرنا چاہیے. درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں، میں چاہ رہا تھا کہ حدیث بعد میں پیش کی جائے. حدیث تو ہے ہی ہے، لیکن پہلے اس سے پہلے حکیم صاحب کی عبارت پیش کر دی جائے. حکیم الامت صاحب کی، حکیم الامت کی کتاب ہر جگہ مل جاتی ہے، بچیوں کو خاص طور سے پڑھائی جاتی ہے، جس کا نام ہے بہشتی زیور. ٹھیک ہے، بہشتی زیور صفحہ 668 کے اندر ہے. کیا کہتے ہیں؟ جمعہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ کو ارشاد فرمایا ہے، مسلمانوں اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عید مقرر فرمایا ہے. زور سے بولو نا یار. تو ہفتے میں سال میں کتنے جمعہ ہوتے ہیں؟ یہ 52 عیدیں کہاں چلی گئی؟ 52 عیدیں کہاں گئی؟ عید منائے. پس اس دن غسل کرو، جس کے پاس خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے. مسواک کو اس دن لازم کر لو. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ ایسے بہت ساری روایتیں ہیں. آخری بات پیش کر کے میں اپنی بات روک دوں، پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کے آگے. جمعہ کو کتنی فضیلت حاصل ہے؟ تو ابن ماجہ کے حدیث پاک ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضور نے فرمایا، لفظ سنیں، ان یوم الجمعہ سید الایام. حضور نے فرمایا جمعہ کا دن دنوں کا سید ہے. بولو یار، دنوں کا کیا ہے؟ دنوں کا کیا ہے؟ تو سید مانے سردار. مسئلہ یہ اس لیے میں بولا دنوں کا سید، کیونکہ یہ بولیں گے امام احمد رضا خان سید کیسے ہو گئے. اعتراض کہاں سے لائیں گے؟ جہاں سنی پڑتا ہے نا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. تو بولے یہ سید کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا بیل جیسے دن سید ہو گیا. جیسے دن کیا ہو گیا؟ سید. سید مانے
سردار تو ویسے میرا رضا بھی سردار، اور سردار بنانے والے بدایوں والے شاہ عبد المقتدر بدائی، انہوں نے مجدد ہونے کا اعلان کیا. بس سردار بنانے والے محریرہ والے، سردار بنانے والے کے شوشا والے شاہ علی حسین شفیع میاں رحمت اللہ علیہ، ان کے شہزادگان، ارے بڑی بڑی خانقاہوں نے سید بنایا ہے بھائی، سردار بنایا ہے. تو کہا جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے. وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک بڑا باعظمت ہے. وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، قربانی کے دن اور عید کے دن سے بھی جمعہ بڑا ہے. کس دن سے؟ قربانی اور عید کے دن سے بھی یہ دن کیا ہے؟ بڑا ہے. حدیث ہے. کیوں بڑا ہے؟ کہ حضور نے خود فرمایا فیہ خمس خلال، اس لیے کہ اس جمعہ میں 5 خاصیتیں ہیں. بولو نا یار، پنجتن کا فیضان بول رہا ہے. ہاں، نمبر 1، خلق اللہ فیہ آدم، اسی دن اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، آدم کی ولادت ہے. دوسری، وَعَبَدَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اسی دن اللہ نے آدم کو زمین پر اتارا. لوگوں نے کہا ٹینشن کا باعث، ہم نے کہا ٹینشن نہیں ہے، زمین پر آئے تبھی تم آئے، زمین پر آئے تبھی تم آئے. اور آگے بڑھو. وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وفات عطا فرمائی. وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا. اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بھی بندہ حرام چھوڑ کر دعا مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے. وفیہ تقوم الساعہ، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. کتنی باتیں ہو گئی؟ اچھا ایک بات بتاؤ، آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے، اسی دن پردہ فرما گئے. آپ جمعہ کے دن غم مناتے ہو کہ خوشی؟ غم مناتے ہو کہ خوشی؟ کچھ جواب مل گیا ہوگا شاید. جمعہ کو آدم پیدا ہوئے، اسی دن پردہ فرما گئے، غم نہیں مناتے. تو 12 تاریخ کو حضور پردہ فرما گئے اور اسی دن پیدا فرمائے، اور اسی دن حضور کی ولادت ہوئی. تو پردہ فرمانے کا غم نہیں بلکہ ولادت کی خوشی. لیکن خوشی منانے کا انداز الگ ہونا چاہیے بھائی، مستیاں نہیں ہونی چاہیے یار. ہمارے یہاں چند چیزوں میں ہم نے خوشی کو سموٹ دیا ہے یار. کبھی خوشی مناؤ تو روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود تو پیش کرو. گھروں میں بیٹھ جاؤ، درود شریف پڑھ لو، قرآن شریف پڑھ لو، روزہ رکھ لو، نمازوں کی پابندی. یہ بھی حضور کی ولادت کی خوشی منانے کا انداز ہوتا ہے. بولو یار. ہاں، غریبوں کو کھانا کھلاؤ. مسجد میں کوئی آ جائے، اس نماز میں بولے اب ہم لے کے جا رہے ہیں جتنے نمازی ہیں، حضور کی ولادت کی خوشی میں سب کا منہ میٹھا کرائیں گے. بولو نا یار. ہاں، عرب شریف کے لوگوں کا یہی طریقہ ہے. میلاد کے موقع پہ یہ 1 سے لے کے 12 تک کھجور لے کے کھڑے ہیں، دیوانے اٹھا کے منہ میٹھا کر رہے ہیں، ہے نا. اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ یہی سے اگلے ہفتے اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہو تو استغفر اللہ رب ان کی باتوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.